سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ 2-3 بار سے اس کتاب کا پہلا سبق، اس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ طریقت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا ہے، اس کے چند خصوصی احکامات اور بیانات ہیں جن کے لیے خاص اصطلاحیں علماء نے مقرر کر دی۔ ان اصطلاحوں کے مطابق اس کتاب کے ابواب کے نام رکھے گئے ہیں۔ جیسے پہلا باب جو ہے وہ تزکیہ نفس، نفس کو پاک و صاف کرنا۔ دوسرا باب تزکیہ قلوب، قلب کی گندگی کو دور کرنا، صفائی کرنا۔ تیسرا باب تجلی روح، روح کی تجلی اللہ تعالیٰ کے ذریعے حاصل کرنا جو اس کے کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ اور تخلیہ سر، سر کہتے ہیں راز کو جو بندے کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ہے۔ ہر بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک خصوصی ربط ہوتا ہے، اس کو سر کہتے ہیں، راز۔ ان 4 موضوعات کے مطابق اس کتاب میں گفتگو کی گئی ہے۔ جو سب سے پہلا باب ہے تزکیہ نفس، وہی سب سے اہم ہے۔ اگر وہ مرحلہ طے ہو جائے تو باقی مرحلوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو تو بہت جلدی انسان روحانی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے رب کا نام لیتا رہا، یعنی اس کا ذکر کرتا رہا اور نماز قائم کی۔ تو یہ کامیابی کا ذریعہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ نفس جو ہے یہ وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم یوں سمجھیں کہ یہ خود انسان ہے۔ انسان، نفس کے معنی انسان کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور نفس ہے انسان کا۔ پچھلے 2-4 گفتگو میں اسی تزکیہ نفس کے چند باتیں آپس میں ہم لوگوں نے گفتگو کی۔ پہلا مسئلہ جو تزکیہ نفس میں رکاوٹ کا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ کامیابی حاصل کرنا آسان کام نہیں، بغیر محنت کے، بغیر تگودو کے، بغیر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان کو اس راستے میں کوشش ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ جو پہلی رکاوٹ ہے اس کو کہتے ہیں عبودیت ہوا۔ اصل میں اس کتاب میں کچھ اصطلاحات ہیں جو اس کو دیکھ کے آپ لوگ ڈر گئے کہ بڑی مشکل چیزیں نہیں ہیں۔ عبودیت کا مطلب ہوتا ہے بندگی، ہوا کا مطلب انسان کا نفس، خواہش۔ عبودیت ہوا کا مطلب خواہش کی بندگی۔ آپ خواہش کے غلام ہو گئے، خواہش کے بندے، خواہش کے غلام ہو گیا انسان۔ تو اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو ہم سب لوگ خواہش کے بندے ہیں۔ جو چیز ہم کو اچھی لگتی ہے بہت، چاہے وہ اچھی ہو یا نہ ہو اللہ کی نظر میں، ہم زندگی اسی میں لگا دیتے ہیں۔ بہت زیادہ پیسہ چاہیے، بہت بڑا مکان چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، وہ اس میں لگے ہوئے ساری زندگی۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو یہ پسند ہے کہ اس کی عبادت میں لگے رہو، ہم نفس کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ ہے
کہ ہم اپنا جو زندگی کا مقصد ہے اس کا حاصل کرنے کے لیے کوشش بہت کم کرتے ہیں. تو اگر عبودیت ہوا یعنی نفس کی بندگی سے نجات حاصل کرنا چاہیں تو کیا کریں, اور وہ کیا مشکل ہے جو کرنے نہیں دیتا. اس لیے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو مٹی اور پانی یہ اس کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے مٹی اور پانی سے انسان کو پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بے رسول تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے مرحلے میں تھے. لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, بات تسلیم ہی نہیں کرتے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب سے پہلی ہے, ظاہر ہونا سب سے آخر ہے. تو جب ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اس وقت سے بنایا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دی تو فرشتوں سے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو, لیکن تخلیق کرنے کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اپنی روح کو پھونکی, تب کہا کہ سجدہ کرو. تو اصولاً تو جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم آ جائے, روح پھونک دی جائے, کسی کو انکار کی گنجائش ہے ہی نہیں, سب نے سجدہ کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت بہرحال ابلیس نے نہیں کیا, آرانے درگاہ ہو گیا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں نے تو اپنے ہاتھ سے تخلیق کی, تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا, اور آگ جو ہے مٹی سے ہمیشہ بلند ہوتی, تو میں کیسے اس کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ کیا تھا انسان کی, شیطان کے سرکشی. اس نے انسان سے اسی دن سے دشمنی مول لے لی. ان شیطان لکم عدو مبین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان جو ہے تمہارے یہاں کھلا ہوا دشمن ہے, کھلا ہوا دشمن, تو تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, تو جب ہمارا دشمن ہے تو وہ ظاہر مخالفت کرے گا ہماری. ہم کامیابی چاہیں گے وہ ناکامی کرے گا, ہم اچھے کام کریں گے وہ نیک کام کی تخلیق کرے گا, ہم اچھے کام کریں وہ برے کام کی طرف لے جائے گا. تو جو برا کام ہے اس سے بچنا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی انسان کی مٹی اور پانی سے تخلیق کی. اگر ہم غور کریں تو آپ اپنا بلڈ سی پی کروائیے, خون کی رپورٹ آ رہی ہے آکسیجن, ہائیڈروجن, نائٹروجن, کیلشیم, پوٹیشیم, آئرن, 50 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. وہ جو مٹی میں ہے وہی سب اس کے اندر ہے. تو مٹی سے پیدا کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے, مٹی سے پیدا کیا, تو وہ تو خون میں وہ سب کچھ شامل ہے. سوڈیم کم ہو گیا فلاں بیماری ہوگی, کیلشیم کم ہو گیا فلاں بیماری ہوگی, پوٹیشیم کم ہو گیا ساتھ نہیں آ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا نا, جو مٹی والی خصوصیات. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کریں تو مٹی بن جائیں. مٹی کیا چیز ہوتی؟ زمین سے مٹی بنتی. زمین کی خصوصیت ہے کیا چیز؟ شیطان کی تو خصوصیت ہے فخر کرنا اور تکبر کرنا, اس کا الٹا زمین کی خصوصیت. زمین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں جو سب کے سامنے انکساری. زمین کی خصوصیت ہے انکساری. بدماش ہے اس کے لیے بھی زمین موجود ہے, نیک آدمی اس کے لیے بھی زمین موجود ہے, بادشاہ ہے اس کے لیے بھی زمین موجود ہے, فقیر اس کے لیے بھی زمین, سب کے لیے کھلا ہوا ہے. آؤ رہو, وقت گزارو. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب تک تم اس دنیا میں ہو جب تک تو زمین تمہارے لیے برابر ہے.
البتہ جب جانے لگو گے یہاں سے زمین کے اندر جاؤ گے پھر البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہوئی ہے. شہید ہے اس کو زمین نہیں کھائے گی، اللہ کے ولی ہے یا اللہ کے نیک بندے ہیں یا پیغمبر ہیں ان کو زمین نہیں کھائے گی، باقی کو زمین کھا جائے گی. وہاں پر یہ فرق ہے، اوپر فرق نہیں ہے. اوپر سب کے لیے زمین ایک جیسی ہے، انکساری ہے سب کے لیے. آؤ رہو کھاؤ پیو زندگی گزارو. تو ہم بھی انکساری پیدا کریں اپنے اندر، اس لیے کہ ہم تو زمین سے بنے ہوئے نا، مٹی سے. اگر وہی خصوصیات پیدا کر لیں، انکساری پیدا کر لیں، تو پھر ہم بندگی کا حق پورا کرتے ہیں. وہ جو نفس ہے، بڑے مودی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، پڑھا ہوگا سب لوگوں نے اسکول کی کہانی میں. نہ مارا آپ کو جو خاک ہو اکثیر ہو جاتا، اگر پارے کو آئے اکثیر گر مارا تو کیا مارا. پرانے زمانے میں یہ مشہور تھا کہ پارا جو ہے اس سے سونا بنتا ہے، سونا بنتا ہے. جو زمانے کیمیا گر تھے وہ پارے کو جلا کر کے سونا بناتے تھے، مشہور ہے یہ بات. تو اس شعر میں بتایا گیا کہ پارے کو جلا کر کے سونا بنانا تو کیمیا گر کرتا ہے، لیکن انسان کو سونا بنانا ہے تو نفس کو مارو. نہ مارا آپ کو جو خاک ہو، میں تو مٹی سے بناؤ نا، خاک، اس کو اکثیر کرنا ہے. اگر اس کو سونا بنانا ہے تو اپنے کو مارو. اپنے کو کیا مارو؟ نفس کو مارو. اپنے نفس کو مارو تب اکثیر ہو جاؤ گے. یہ راستہ ہے، یہ مقصد ہے، یہ طریقہ ہے کامیابی کا. تو وہ جو تخلیق ہے بندے کی مٹی سے بنی ہوئی، مٹی کی کیا خصوصیت ہے؟ آپ دانہ ڈال لیں مٹی میں، پھوٹ جائے گا تھوڑی دیر میں، اوپر آئے گا. اوپر تنا بنے گا، پتیاں بنیں گی، پھول بنیں گے، شاخیں بنیں گی، کلی بنے گی، بڑا درخت ہو جائے گا، پھل دینے لگے گا. یہ سب دانے میں کون سی خصوصیت آ رہی ہے؟ جب دانے نے اپنے کو مٹی میں فنا کر دیا. اپنے کو مٹی میں فنا کر دیا، غائب ہو گیا دانا. دانا غائب ہو گیا تب پھول نکل آئے، کلی نکل آئی، پھل بن گئے. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی حاصل کرنا، ترقی چاہتے ہیں، تو ہم بھی مٹی ہو جائیں. مٹی ہو جائے کہ معنی ہوتے ہیں کہ اپنے نفس کو مار دیں، مٹی ہو جائے. ہماری کوئی حقیقت ہی نہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. دانا خاک میں ملتا ہے تب گلزار ہوتا ہے. خاک ملتا ہے، ہم بھی خاک میں ملیں گے، اپنی انا کو فنا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اختیار کر دے گا، اس کی بندگی حاصل ہو جائے گا، اس کی رضا حاصل ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ نفس کو مارنا ہے. تو یہ بندگی ہوا کا مطلب یہ کہ اپنے نفس کی جو خواہشات ہے اس کے خلاف کام کرے، اپنے نفس کو مارے. پچھلے 2 مرتبہ بھی یہی بات ہوتی رہی ہے کہ اس لیے کہ سب سے بڑی اور پہلا مرحلہ ہی یہی ہے. نفس کو مارے گا پھر آگے چلے گا، نفس کو ختم کرے گا، نفس کے خلاف جد و جہد کرے گا، تب اس کا راستہ کھلے گا، تب اس کو کامیابی کی راہیں ملیں گی. اگر پہلے ہی راستہ نہیں ہوا تو پھر آگے کامیابی کی گنجائش نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ طریقت کی بنیاد ہے. طریقت کی بنیاد اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کے راستے کا پہلا پتھر عبور کرنا. تزکیہ نفس حاصل کر لیا تو قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا. کامیاب ہے وہ شخص اس لیے کہ جس کا نفس کا تزکیہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی مدد کرتا ہے. اس کا قلب بھی صاف ہو جاتا ہے، اس کی روح بھی صاف ہو جاتی ہے، تجلی بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ نفس ہی ہے. نفس پر قابو پانا. تو نفس پر قابو پانا اس لیے
کہ یہ تو ہمارے پیچھے ہر وقت لگا ہوا ہے، ہر وقت لگا ہوا ہے، اور دشمن تو کبھی کبھی آتے ہیں. یہ دشمن ایسا جان ہی چھوٹتی اس سے، جب سے انسان وجود میں آیا، جب سے آج تک پیدا ہوا، جب تک مرے گا، جب تک وہ نفس اس کے پیچھے لگا رہے گا، پیچھے لگا رہے گا. ہر وقت نفس کا کام ہے، نفس امارہ کا کام ہے برائی کی طرف لے جانا. یہی نفس امارہ ہوتا ہے. اور نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو جب آدمی ترقی کر کے نفس مطمئنہ میں پہنچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ آ میری طرف، وہ لوٹا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، جنت تو داخل ہوئے. یہ مقصد ہے تزکیہ نفس کا. اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نفس مطمئن، نفس امارہ کو نفس لوامہ بنائے گا، پھر نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بنا دے گا، اور پھر وہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کامیابی کا راہ پر چل جائے گا. یہ ہے اس پہلے حصے کا کچھ بیان. پچھلی مرتبہ ہم لوگ یہ حصہ اسی کو گفتگو کرتے رہے کہ نفس امارہ کو کس طرح مارا جائے، نفس امارہ کو اپنے خواہشات کو کس طرح مارا جائے. تو نفس امارہ کا مارنے کی کامیابی کا یہ آئندہ کامیابی کا یہ ذریعہ ہے. تزکیہ پہلا باب ہے. دوسرا باب ہے تصفیہ، قلب کی صفائی کرنا. تو قلب کی صفائی کرنے کا جو عنوان ہے وہ ہم لوگ اگلے جمعرات کو کریں گے. قلب کی صفائی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ قلب کی صفائی سے کیا مراد ہے؟ پہلا باب آج ختم ہوا، ختم تو نہیں ہوا لیکن اس کا کچھ حصہ مطلب ہم لوگوں نے یہاں آپس میں گفتگو کر لی کہ پہلے حصے کا یعنی تزکیہ نفس کا کیا مطلب ہے. کہ نفس مخالفت کر کے اپنے نفس کو پاک کرنا، اللہ کی عبادت میں لگ جانا، جیسا کہ انسان کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے بندے کو، انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. عبادت کرے گا تو معرفت بھی ہو جائے گا. الا لیعرفون. آج یہ اس حصے کا پہلا حصہ ختم ہوا. ختم ہوا کا مطلب کچھ حصہ ہم لوگوں نے گفتگو کر لی. آدمی چاہے تو مہینوں گفتگو کرتا رہے، اس کی کوئی حد نہیں. اور اس لیے کہ انسان کے ساتھ نفس تو ایسا ہے کہ اس کے بے شمار شاخیں اور بے شمار اس کی پابندیاں ہر وقت نکلتا ہے انسان کو، ہر وقت نکلتا ہے انسان. اب یہ یہاں پر آ کر بیٹھنا یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے. یہ بھی تزکیہ نفس ہے. ہر آدمی تو نہیں آ کے بیٹھا ہوا. اتنے آدمی نماز میں آئے تھے، سب تو نہیں بیٹھے ہوئے. تو وہ اس لیے کہ پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، نفس شیطان کا ہے. تو تزکیہ کا یہ بھی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پر جاری رکھے، اس راہ پر ہمیں لگائے رکھے، اور ہمیں آئندہ والی منزلیں بھی اس میں بھی کامیابی دے، اور آئندہ والی منزلوں میں بھی کامیابی دے، اور قلب کو بھی صافا کرے، اور ہماری روح پر تجلی کرے، اور اپنے محبوب بندوں میں شامل ہونے کا راستہ مستقل کر دے، تاکہ جب اس کی مرضی وہ اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، وہی کامیابی کا راستہ. کیا ہے ذریعہ؟ وہ ایک ہی ذریعہ ہے کہ یہ جو تزکیہ کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو تزکیہ ہوگا. نفس کو ماریں گے کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار جہاد سے واپس آ رہے تھے تو آ کر آپ نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اکبر؟ اس لیے ہم نے قربانی دی، جان گئی، ہاتھ کٹا، شہید ہو گئے لوگ، اب کون سا جہاد اکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تو جہاد اصغر تھا جس میں انسان کی جان چلی جائے، ہاتھ کٹ جائے، مر جائے. جہاد اکبر اب شروع ہو رہا ہے، نفس کے خلاف جہاد کرنا. یہ ہے جہاد اکبر.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مردے کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو. کیا مطلب؟ مردے کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہو اس لیے کہ آپ کا نفس مردہ تھا. زندہ تو ہیں، نفس مردہ، آپ کی کوئی خواہش ہی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے. ان کی وہی خواہش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہی خواہش. جان قربان کر دی، ہجرت کے وقت چلے آئے ساتھ، ہر چیز چھوڑ دی، بچے زیادہ مال سب کو چھوڑی، یہاں آ گئے جب بھی ہر چیز دے دی. تو یہ جو مثال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے ہر چیز ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی، بھائی یہ کرو یہ کامیاب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ ہے جس پر ان کے صحابہ چلے، اور اس پر اگر ہم چلیں گے تو کامیابی ہوگی. جس طرح انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی، جس طرح ان کا کہنا مانا، جس طرح ان کے کہنے پر اپنی جان دے دی، اپنی ہر چیز قربان کر دی، اگر ہم بھی وہی کریں، اگر ہم بھی اپنا وقت لگائیں، وہ زمانہ تو نہیں ہے جہاد کا. اب ہمارے لیے جہاد کیا ہے کہ برائیوں سے بچیں اور اللہ کی عبادت کریں، اس کے رسول پر ہر وقت درود بھیجیں. یہ طریقہ ہے ہمارے لیے، یہ راستہ ہے. انشاءاللہ اگلی مرتبہ تفسیر قلب سے متعلق گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم سب کو موجودہ کامیابی بھی دے اور آئندہ بھی کامیابی دے، اور نیک بنائے اور ہماری آخرت بخیر کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.